تو ایک آدمی بولا پیسے والا، میں پوری دلی کو دعوت کھلاؤں گا، بیٹے کا ولیمہ کھلاؤں گا اور ریکارڈ بناؤں گا، آج تک کوئی ریکارڈ بنا نہیں سکا، میں ریکارڈ بنا کر کے دکھاؤں گا۔ جب پوری دلی کو اس نے دعوت دیا، سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے، ایک ہفتے سے ولیمہ چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک ایک بچے کو دعوت، ایک ایک بوڑھی کو دعوت، ایک ایک بزرگ کو دعوت، ایک ایک جوان کو دعوت، پوری دلی کو دعوت۔ اس نے منہ پر کپڑا باندھ کر کے رستے میں اپنے کو اجنبی بنا کر کے بٹھا دیا کہ دیکھتا ہوں میری کون کیسی تعریف کرتا ہے۔ جب پہلا آدمی دعوت کھا کر کے آیا تو بولا بہت بڑا کمینہ تھا، مرچ بڑھا دیا تھا، کھایا ہی نہیں گیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، بیکار ہو گیا۔ دوسرے آدمی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ تعریف کرے گا۔ جب دوسرا آدمی آیا تو بولا کہ مرچ کم کر دیا تھا، اتنا بڑا مکھی چوس کنجوس میں نے کبھی نہیں دیکھا، مزہ ہی نہیں آیا۔ تیسرا آدمی آ کر کے بولا یار اس نے گوشت کھلایا، وہ تو چمڑا تھا، کھینچتے کھینچتے جبڑا دکھ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یار آخری آدمی تو کوئی نہ کوئی تعریف کرے گا۔ جب آخری آدمی آیا تو وہ بولا کہ مرچ اتنا بڑھا دیا تھا کہ منہ ابھی لہر رہا ہے، جب واش روم میں جائیں گے تو پیٹ بھی لہرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے۔ ایمان بھی بچے گا، خاندان بھی بچے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ چچا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچی، ایک طرف ہے سونا گاچی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی شادی اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے غور سے دیکھا ہے ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے جن کی شادی ہو گئی ہے۔ اگر وہ دوسری اور تیسری کا چکر میں ہیں اور بغل میں ان کی بیوی دیکھ رہی ہے، جیسے یہ گھر میں پہنچیں گے گھر میں ڈرام ہوگا، سیدھا اسی میں پیک کر دے گی اور آپ کہاں اٹھیں گے؟ سیدھے قیامت میں اٹھیں گے۔ اس لیے ذرا دھیان رہے کہ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ ویسے جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ نے جتنا اچھا سنا دل خوش ہو گیا جوانوں کے حوالے سے۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان ہیں، جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ 1 جنوری نیا سال ہوگا۔ ہمارے جوانوں کا اس میں ریکارڈ کیا ہے اس کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان دوسرے جوان سے کہہ رہا تھا، اچھا معروف بھائی کو آپ لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ معروف بھائی ہمارے جانے پہچانے ہیں، ماسٹر شعیب صاحب بڑا اچھا تعارف کرا رہے تھے ان کا، لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان دوسرے جوان سے بول رہا تھا، جانتے ہو میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ وہ ہے جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو کہتا ہے تو چلتی ہے، وہ منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ دوسرا جوان بولا اس کے دھوکے میں مت آؤ، یہ بہت الو بنا رہا ہے، بہت ہانک رہا ہے، بہت ڈینگ مار رہا ہے، اس کا باپ لوہار ہے اور بھاتی کی رسی ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ بیوقوف بنا رہا ہے، اس ڈھونگی کے دھوکے میں مت آنا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے۔ جن میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔
ہمارا جوان نوکری کرنے میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول، آئی ایس کی نوکری 2%، آئی پی ایس کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ ہمارا جوان کاروبار میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور پوری دنیا میں 232 ملک ہیں، سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ تو لکھا مسلمان۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں ہے؟ موبائل میں۔ ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں؟ زنا کرنے میں، منہ کالا کرنے میں۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ تو دارو پینے میں۔ یہ جو جنوری کا جشن آ رہا ہے، دسمبر جیسے ہی ختم ہوگا، 2025 ختم ہوگا اور 2026 شروع ہوگا، اس نئے سال کے جشن میں بسم اللہ خراب کرنے میں ہمارا جوان عیسائیوں کے ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے۔ عیسائیوں کا جشن ہے جنوری کا جشن، اور ہمارا جوان دارو پی کر کے چکھنا لینے میں ایسا ریکارڈ توڑتا ہے کہ عیسائیوں کو پیچھے کر دیتا۔ محرم کا ماتم شیعوں کا ماتم ہے، لیکن ہمارا جوان سنی شیعہ کے ماتم میں اتنا دارو پیتا ہے کہ شیعوں کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ ایک جوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے بولا، یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ شوق سے پڑھو۔ کہ یا رسول اللہ، مگر میری ایک شرط ہے، جب تک آپ زنا کی اجازت نہیں دو گے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ خفا ہوئے، یہ کیسا جوان ہے، رانچی سے آیا ہے۔ جیسے ابھی مبشر رشیدی کہہ رہے تھے کہ میں رانچی سے آ رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا، رانچی وہی لوگ جاتے ہیں جس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، دھیان سے رکھیے گا۔ تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، کہا کہ او جوان، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دیتا ہوں۔ صحابہ چکرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب صحابہ وہ نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس خوشی میں کہ میں مسلمان بھی ہو گیا، مجھے زنا کا لائسنس بھی ملے گا، ایک پنت دو کاج، ایک تیر سے 2 شکار، بڑا خوش ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، او جوان، میری بھی شرط سن لو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ، اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہا، او جوان غور کرو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے اس کا قیمہ بنا دو گے۔ لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، جس عورت کے ساتھ تم منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دارو سے بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے، زندگانی میں ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کہ برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو ہوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اتنی محبت میں ڈوب کر کے آپ نے جلسہ سنا کہ میرے حصے کا جلسہ نکل گیا۔ مردوں کے حوالے سے صرف 1 پیغام باقی رہا، عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام، 3 پیغام میں 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں
کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں اور کالی ٹوپی پہن کر کے بیٹھا. آپ لوگ نظر لگاتے رہیے، ہم نظر اتارتے رہتے ہیں. آخری پیغام مردوں کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار. میاں بیوی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. میں آپ کو پہنچا ہی دوں گا وہاں پہ جہاں آپ کو پہنچنا ہے. دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. دھیان سے. ایک جوان دوسرے جوان سے کہتا ہے خفا ہو کر کے، عزت تماچا ماروں گا، مدینہ پہنچا دوں گا. یہ دوسرا جوان اس سے زیادہ سمجھدار تھا، بولا بھائی صاحب ایک تماچا مت مارو، ڈبل ڈبل مارو. ڈبل مارو گے سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا اور فری میں حج ہو جائے گا، وہاں سے واپس آ جاؤں گا. 1257 میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی. کتنی بڑی حکومت تھی؟ 57 ملک ایک حکومت میں. کتنی بڑی حکومت ہوگی؟ پوری دنیا میں سب سے بڑی حکومت مسلمان کے پاس تھی. گئی کیسے؟ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، مسلک کے جھگڑے سے نکل جائیے، گھر کے جھگڑے سے نکل جائیے، اللہ ترقی کے آسمان میں اسی دن پہنچا دے گا. ایک کرسی پر بیٹھتا ہے بادشاہ، وہ کون تھا؟ سنی تھا. دوسری کرسی پر کون بیٹھتا ہے؟ وزیر. وزیر کیا تھا؟ شیعہ. ایک حکومت 57 ملک کے برابر، لیکن کرسی پر جو بیٹھا وہ بادشاہ سنی تھا مگر مسلمان تھا، سنی تھا. اور وزیر عرب کی کرسی پر جو وزیر بیٹھا وہ شیعہ تھا. شیعہ اور سنی کے جھگڑے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی. ایک نمونہ اور یاد رکھیے، جس ہندوستان میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں کتنا بڑا تھا آپ کو اندازہ ہے؟ کابل تک ہندوستان تھا. کابل تک. کابل کہاں ہے؟ افغانستان میں. یہاں تک ہندوستان تھا. اور دوسری طرف جائیے کہاں تک تھا؟ برما تک ہندوستان تھا. اتنا بڑا ہندوستان چھوٹا کیسے ہوا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. مسلمان کے ہاتھ سے نکلا کیسے؟ پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. تو لکھنے والے نے لکھا کہ 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہوا. بیٹوں نے کرسی کے معاملے میں جھگڑا شروع کیا. جھگڑا اتنا طول ہوا، اورنگزیب بادشاہ کو 3 بیٹے، 3 بیٹوں کا جھگڑا ایک کرسی کے لیے. وہ جھگڑا حل نہیں ہوا جب تک کہ ہندوستان چھوٹا ہو گیا. مسلمان کے ہاتھ سے جو نکلا تو ابھی تک لوٹ کر کے نہیں آیا. آپ کے الوداع جمعہ میں مسجد میں اعلان ہوا ہے. جانتے کیا اعلان ہوا ہے؟ کہ لوگوں عید کی نماز 7:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی. کلکتہ میں بھی وہی اعلان، پٹنہ میں وہی اعلان، رانچی میں وہی اعلان. جیسے ہی کلکتہ میں امام صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہوئے کہ عید کی نماز 7:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی، ایک مقتدی خفا ہو کر کے کھڑا ہو گیا کہ امام صاحب اعلان واپس لیجئے، مسجد میں عید کی نماز پڑھیے گا تو میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، عیدگاہ میں پڑھیں کبھی نہیں پڑھوں گا. امام صاحب نے قریب بلا کر کے کہا، ارے بھائی تم کو کیا پریشانی ہے؟ عیدگاہ میں پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی میرے بھائی کا کیس چل رہا ہے 10 سال سے، وہ منحوس عیدگاہ میں پڑھتا ہے، اس کے ساتھ میں کبھی نہیں پڑھوں گا. تو امام صاحب کو سمجھ میں آگے اس کے گھر کا جھگڑا ہے، 1 منٹ میں حل کر دیتے ہیں. امام صاحب نے کہا تمہارا جھگڑا تمہارے گھر کا میں حل کر دیتا ہوں. تم بھی عیدگاہ میں نماز پڑھو گے، وہ بھی عیدگاہ میں نماز پڑھے گا. وہ ایک کنارے نماز پڑھے گا، تم ایک کنارے نماز پڑھو گے. جب نماز ختم ہو جائے گی وہ ایک راستے سے چلا جائے گا، تم الگ راستے سے چلے جاؤ گے. مسئلہ حل ہو گیا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی. تو خفا ہو کر کے کہتا ہے کہ آپ ایک کنارے کی بات کرتے ہو. اگر مجھے پتا چل گیا میرا بھائی جنت میں گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں اور تو ہی ہے آذانوں میں. تیرے ہی دم سے دین
तीनों धर्म की दुनिया है आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजी हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। मैं इससे पहले भी आया था डाइटन में, लेकिन जितना मजा मुझे आज के जलसे में आ रहा है इससे पहले नहीं आया। इसका मतलब है कि आप मोहब्बत और खुलूस के साथ बैठे, और ये जलसा आज तक के जलसे में तारीखी जलसा बन रहा है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस का नतीजा है। मैं दुआ करता हूँ आपके घर में अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आज से 40 साल 50 साल पहले दो चीजों की घर के अंदर हिफाजत होती थी। एक औरत की हिफाजत होती थी। औरत के लिए मर्द बाजार जाता था, उसकी जरूरत का सामान मर्द बाजार से खरीद करके औरत को ला करके देता था। औरत की हिफाजत घर में होती थी, और दौलत आदमी घर के अंदर रखता था, संदूक में छुपा करके ताला लगा करके चौकीदार रख करके दौलत की हिफाजत घर में करता था। 40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई। जो घर की दौलत थी वो घर से निकली बैंक में चली गई, जो घर की औरत थी घर से निकली बाजार गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। गुनहगार औरत कम है, मर्द गुनहगार है। जिस औरत को देखिए आप नकाब है, जिस औरत को आप देखिए बुर्का है, जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सत्तारुल उयूब। जब तक ये औरत जिंदा रहेगी नकाब के साथ, जब तक ये औरत जिंदा रहेगी बुर्के के साथ, अल्लाह इसके एक एक ऐब को छुपाएगा। अगर इसी हालत में मर गई तो अल्लाह कयामत में इसके एक एक गुनाह को माफ फरमा देगा। डीजे का डांस हो रहा था, एक आदमी पैसा उछाल करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी कहता, सॉरी मैडम, बोलो गई। तो वो आदमी कहता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। खुली फिरती हैं जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानी औरतें पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार। अपनी औरत को अपने सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपने उठाया और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपकी हुकूमत चली जाएगी और बड़ी जल्दी जाएगी। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अगर तवज्जो नहीं करेंगे 2 मिनट का नमूना निकल जाएगा, मग्ज निकल जाएगा, छिलका हाथ आएगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, उसका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने जलसे के लोगों से कहा, जानते हो दुनिया की जन्नत कहाँ है? बताओ, कौन बता सकता है? डाइटन के लोग हैं, इधर औरत है इधर मर्द है, बताओ। जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बताओ। एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब है। कौन खड़ा होता है देने के लिए कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो हजरत ने बताया, गौर से सुनो, याद करके ले जाओ, ध्यान से रखना। दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? उस घर में है जिसमें मियाँ बीवी एक हो, नेक हो।
जैसा सुकून जन्नत में अल्लाह देगा वैसा सुकून दुनिया में अल्लाह अता फरमाता है। एक आदमी जब अल्लाह की अदालत में गया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, देखो इसका नामे अमाल चेक करो, नेकी है कि नहीं, जन्नत में जा सकता है कि नहीं। फरिश्तों ने इधर से उल्टा करके देखा, उधर से उल्टा करके देखा, इधर भी गुनाह उधर भी गुनाह, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ, एक नेकी भी नहीं। अब फरिश्तों ने हाथ उठा दिया कि मालिक इसको कहां भेजा जाए, जन्नत में भेजा जाए या दोज़ख में भेजा जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि इसको जन्नत में भेजो। फरिश्ते के कान खड़े हो गए, एक नेकी नहीं फिर भी जन्नत में जा रहा है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बीवी पर मेहरबान था, बच्चों पर मेहरबान था, बीवी पर मेहरबान था, बच्चों पर मेहरबान था। मेहरबान होना मेरी सिफत है, मैं नहीं चाहता हूं अपनी सिफत के मालिक आदमी को जन्नत की बजाय दोज़ख में डाल दो। इमाम राजी ने माइक पकड़ करके लोगों को इस मसला बताया कि देखो ये 10 रुपया है, इसको अगर किसी गरीब को दोगे तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा, लेकिन 10 लाख रुपया शादी में बहा दो, शैतान नहीं रोकेगा, पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, काम ये किया है। 10 रुपया निकाल करके किसी गरीब को दो, 70 शैतान रोकेगा। डाइटन का एक जवान खड़ा था, बैठा हुआ था, बोला हजरत आज मैं शैतान को पछाड़ करके रहूंगा, देखता हूं शैतान मेरा रास्ता कैसे रोकता है। 10,000 रुपया मैं मस्जिद में दे करके आ रहा हूं। वो यहां से उठ करके गया, संदूक से जब पैसा निकाल रहा था तो बीवी ने कहा क्या कर रहे हो, कहा मसला मालूम हुआ, मौलवी ने बताया। तो बीवी ने कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वही रहने दो। अब वो चला गया, वहां से वापिस आया तो मुंह लटका करके जलसा में बैठा हुआ है। तो हजरत ने कहा रे सीना तान करके गए थे कि 10,000 खैरात करूंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा। अरे वहां से वापिस आए तो सरगाड़ करके बैठ गए, मुंह लटका करके बैठ गए। बात क्या हुई? उसने कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका कौन किसका कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। पैगाम खत्म हो गया। जब मैं सामाईन से खुश होता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपके घर जाने से पहले आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। मैं चाहता हूं कि आपको जन्नत का टिकट मिले। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करेंगे, जन्नत का टिकट दुनिया ही में मिल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर चचा मैंने आपको देख लिया, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आप हाथ उठा करके भी मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैं मुस्कुरा रहा। दस्तरखान बिछा हुआ था, बस 2 मिनट में नमूना निकल रहा है। देखिए पसीना मेरा छूट रहा है, पानी मुबश्शिर पी रहा है, क्योंकि आपको किस किस घाट का इसने पानी पिला दिया है। ध्यान से रखिएगा। दस्तरखान लगा हुआ है, बेटा खाना खाने लगा तो तरकारी खाने में, सालन खाने में मजा नहीं आया, तो माँ से कहता है अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुझको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं पकाया, तेरी बीवी ने पकाया। कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं है, यही तो सोच रहा है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा सालन खा रहा हूं। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितनी ही शोहरत वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने छोटा ही रहेगा। शागिर्द मुहद्दिस हो गया, लेकिन जब मकतब के उस्ताद के सामने होगा तो खड़ा रहना पड़ेगा। जो रुतबा उस्ताद का है वो मुहद्दिस जैसे शागिर्द का भी नहीं है। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं, हाकिम से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है। हाकिम के सामने जब प्रधानमंत्री आता है तो खड़ा होकर के सवाल का जवाब देता है, बैठने की भी इजाजत नहीं। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का भी नहीं है। तीसरा रुतबा किसका है? माँ बाप का।
माँ बाप कितने ही बड़े जाहिल हों, कितने ही बड़े गुनहगार हों, बेटा कितना ही बड़ा फरमाबरदार हो, रुपया पैसा वाला हो, पढ़ा लिखा हो, जब माँ बाप के सामने आता है तो उसका मर्तबा छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता। चाहे आपका डाइटन हो, चाहे लोटिया बारी हो, हर जगह का दस्तूर है। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो 3 दिन में वापस आ जाती है, कहीं पर 3 दिन में, कहीं पर 1 दिन में। नई लड़की मैके से जब ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। जब वो वहां से वापस आती है तो क्या होता है ये मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, पूछती है बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? दूसरी औरत पूछती है कि शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत पूछती है कि ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है, बेटी वो सब सवाल फालतू है, मेरे असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को ससुर भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो वो होती है जो अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। जब पहली मर्तबा मैके से ससुराल गई थी तो कौन तुमको लेने के लिए आया था? तो उसने कहा था कि सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, पसंद करने के बाद बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तो माँ बाप की तसल्ली से खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बगल में देख रही है, डरान का किस्सा आप लोग को मालूम नहीं है? रातों रात पैक कर देगी। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी। बुढ़वा अरे बुढ़िया पे नहीं कुछ ध्यान, हरे मुसलमान है रे मुसलमान, हरे मुसलमान है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। बाप अपने बेटे को लेकर के गया ट्रेन में बिठाने के लिए। बेटा जा रहा है लंदन बैरिस्टर बनने के लिए। तो जब बाप वापिस आने लगा तो बेटा बोला अब्बा मैं लंदन जा रहा हूं बैरिस्टर बनने के लिए, जब मैं बैरिस्टर बन करके वहां से आऊंगा तो आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ, वहां से वापिस आ गया। खबर आई कि तुम्हारा बेटा बैरिस्टर बन करके रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है। तो बाप फूल का माला लेकर के रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो बच्चा बाप को देख करके कहता है कि मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो बाप भी बड़ा सियाना था, उसने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। नमूना याद रखिएगा, जब आपके बच्चे की उम्र 6 साल हो जाए तो अदब दीजिए। खाना कैसे है, खिलाना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है। 6 साल की उम्र हो गई, अदब देना शुरू कर दीजिए। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दीजिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े। और जब बच्चा 9 साल का हो जाए तो बाप के माँ के बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। और बेटी जब 9 साल की हो जाए तो उसको बाप के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटा 9 साल का हो जाए, माँ के बिस्तर से अलग कर दीजिए। ये आधा मर्द हो चुका है, वो आधी औरत हो चुकी है।
दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए। और जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए और बेटी की उम्र 12 साल हो जाए, बेटा की उम्र 12 साल हो जाए, तो उस पर कड़ी नजर रखिए कि ये जाता कहां है, आता कहां से है। बनने की उम्र यही है, बिगड़ने की उम्र यही है। और हाथ जोड़ करके एक आप से इल्तिजा करता हूं कि जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी तोड़ दीजिए, बर्तन फोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बच्चा माँ बाप को झगड़ा करते देखेगा तो निगाह से गिरा देगा। बचपन में कदर नहीं करेगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा। कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर आपका है। हाथ जोड़ करके एक बात और कहता हूं, इसी के लिए मैंने ये नमूना उठाया है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। वो नमूना ये है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल नहीं आए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, वो जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आपको करना एक काम है, जब बच्चा घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकले तो मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए, अजान देखिए, सब चलेगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मोबाइल मत देखिए। अगर बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे तो बच्चा इंतजार करेगा, जब उसको फुर्सत मिलेगी तो आपका रिकॉर्ड तोड़ देगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बच्चा रोएगा तो उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। आपकी बस्ती में मस्जिद में मकतब भी चलता है, स्कूल भी है। आप अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं, मकतब भी भेजते हैं। बच्चा मकतब में गया, वहां से जब वापिस आया तो बाप ने कहा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा मकतब से आ रहे हैं। तो कहा क्या पढ़ते हो? कहा कुरान पढ़ते हैं। कहा कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो बाप ने कहा आगे सुनाओ। बच्चा को कच्चा पक्का याद था, उसने आगे पढ़ा, ववालिदी बिला वलद, मेरा बाप लावलद है, मैं उसकी कसम खा करके बता रहा हूं। बाप सर पकड़ करके बैठ गया। उसने तबसरा किया कि जिसके घर में तुझ जैसा नालायक पैदा हो, उसके बाप को अगर बांझ कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम थे, नईम अहमद फरंगी महल आए अंग्रेज के पास। कहा हुकूमत तुम्हारी है, अंग्रेज की हुकूमत है, तुम अंग्रेज हो, हुकूमत करते हो, मुझे नौकरी दे दो। उसने कहा कि आलिम के लिए नौकरी नहीं है। अरे इतनी बड़ी सरकार में आलिम के लिए नौकरी नहीं। कहा कि तुम आलिम हो, हमसे नौकरी मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये सरकार तुमको क्या नौकरी देगी, तुमको क्या देगी, क्या दौलत इस सरकार से तुमको मिलेगी? ये तो सरकार खुद मोहताज है, अंग्रेजों की सरकार है। तुमको अगर दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, तो मुसलमानों की मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जो तुम्हें आसमान की सरकार देगी वो ये सरकार नहीं दे सकती। आप देखेंगे जब लाइट चली जाती है, आप मदरसे में जाइए तो देखिएगा चराग जल रहा है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, पसीना छूट रहा है। उस्ताद को देखेंगे हाथ में पंखा है,
استاد جھیل رہا ہے, بچے جھول جھول کر کے پڑھ رہے ہیں, جھوم جھوم کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ کو عجیب منظر دیکھنے کو ملے گا. مدرسے میں آئیے, لائٹ چلی گئی, چراغ جل رہا ہے, بچے کا پسینہ چھوٹ رہا ہے, استاد کے ہاتھ میں پنکھا ہے, وہ جھیل رہا ہے, اس کو جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے, بچے کو جھوم جھوم کر کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. مالدار آدمی نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا, 10,000 سونے کے سکے اس استاذ کے ہاتھ میں دے دیا, اس دولت کو رکھو. تو استاذ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے اتنا پیسہ دینے کی کیا ضرورت تھی. تو امیر بولا میرا پیسہ واپس کرو اور جتنی جلدی ہو سکے دلکولا خالی کر دو, کل تم مجھے نظر مت آنا. کہ میرا کیا قصور ہے؟ کہہ رہے قرآن پڑھا رہے ہو, قرآن کی خدمت کر رہے ہو, میں نے تمہیں 10,000 دیا, 10,000 کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے ہو. ارے یاد رکھو قرآن کے مقابلے میں دنیا کی پوری دولت بھی دے دی جائے, قرآن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے جو سب سے بے وقوف ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھائیے. آئیے دیکھیے, اب یہ بچے کا باپ نہیں بنا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر کے یہ ثبوت دے رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ موبائل میں دیکھ رہا, ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے. جب ہم کلام پاک سے وابستہ ہو گئے, وابستہ ہو گئے, سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے, آسان ہو گئے. ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کے, قرآن چھوڑ کے جس سمت ہم گئے ہیں پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. تاہا کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی, یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں جب آیا تھا تو میں نے دیکھا پنڈال کو, پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, لوگ کھڑے بھی تھے بیٹھے بھی تھے. لیکن جلسہ ختم ہونے والا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہونے والی کی تعداد کم ہو گئی. تو میں آپ سے محسوس کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ جلسہ دیکھنے والے تھے وہ چلے گئے. حالانکہ ابھی سونے کا وقت بھی نہیں ہوا ہے. جلسہ جب بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ 2 بجے سوتے ہیں, 12 بجے کے بعد سوتے ہیں, موبائل دیکھ کر کے سوتے ہیں, 12 بجے کے بعد سوتے ہیں. آج جلسہ ہونے کے باوجود بھی وہ آئے اور چلے گئے. تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ آئے اور چلے گئے وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ تھے, جلسہ سننے والے لوگ نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سننے والے ہیں, وہ لوگ دیکھنے والے ہیں. ان کے لیے یہ جلسہ تماشا ہو گیا اور آپ کے لیے یہ جلسہ کھاتے کا سامان ہو گیا. یہ جلسہ آپ کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے نعمۂ اعمال کو اللہ نیکیوں سے بھر دے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. آپ نے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھایا, دل بڑا خوش ہوا کہ آپ تھکے نہیں ہیں, سننے کے لیے تیار ہیں. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. عرب میں جب سورج سر پہ آتا ہے, سر پہ آتا ہے تو زمین ایسے کھولتی ہے جیسے چولہا کھولتا ہے آگ سے. عرب میں جہاں سے لوگ حج کر کے آتے ہیں اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے زمین میں کہ اگر سورج سر کے اوپر آ جائے 12 بجے 1 بجے تو دنیا کا کوئی انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا. اگر باہر نکلے گا تو اس کو زمین کی آگ نگل جائے گی. اللہ کے رسول نے ہر ایک صحابی کو کھڑا کیا لائن سے اور ایک ایک صحابی سے کہا کہ چپل اتارو, جوتا اتارو اور اس تپتی ریت پر پاؤں رکھ کر کے حساب دو. کل جو ہم نے تمہیں 100 روپے دیا کیسے خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, کتنا بچا, کتنا ختم ہوا. ایک ایک صحابی چپل اتار کر کے, جوتا اتار کر کے آتے گئے, حساب دیتے گئے. یہ بھی حساب میں فیل ہو گئے, فیل ہو گئے, یہ بھی حساب میں فیل ہو گئے. دماغ الگ کھول رہا ہے, پاؤں الگ جل رہا ہے, حساب بھول جا رہے. ایک آدمی آیا, اس نے جوتا اتارا, جوتا اتار کر کے اس تپتی ریت پر پاؤں رکھا, فٹافٹ حساب دیا کہ اتنا پیسہ یہاں خرچ ہوا, اتنا پیسہ وہاں خرچ ہوا.
اتنا پیسہ باقی ہے، اتنا پیسہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، تمہارا حساب آسان ہو گیا، اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ کم تھا، حساب آسان تھا۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ تھا، حساب مشکل ہو گیا۔ یاد رکھو، اس دنیا میں پیسہ کماؤ، خرچ کرو راہ خدا میں، تو آخرت میں حساب آسان ہوگا۔ صرف جمع کرتے رہو گے تو وہاں حساب بہت مشکل ہوگا۔ مسجد میں جائیے تو تابوت رکھا ہوا ہوتا ہے، اس تابوت میں جنازہ رکھ کر کے لوگ اس کو دفناتے ہیں۔ ایک چور اسی تابوت میں گدھا کو باندھ کر کے قبرستان لے جاتا تھا، اب وہاں سے سیدھے دالکولا بازار میں سیل کر دیتا تھا۔ اب لوگ سمجھتے تھے کہ جنازہ اٹھا ہے، یہ لوگ دفنانے کے لیے گئے، اب بازار سے مارکیٹ سے گدھا چوری ہو رہا ہے، پولیس والے پتہ لگا رہے ہیں، پتہ لگ نہیں رہا ہے۔ ایک پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے ڈائٹن میں، انہوں نے دیکھا کہ 4 جوان تابوت کو اپنے کندھے سے لگا کر کے لے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو پولیس والا ان کے ساتھ ہو گیا، وہ لوگ عیدگاہ میں لے کر کے گئے اور اس گدھا کی نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، پولیس والا بھی جنازہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ قبرستان لے گئے تو پولیس والا اس کے پیچھے، جب قبر میں اتارنے لگے تو پولیس والا کھڑا ہے، جیسے ہی کپڑا کھینچا تو دیکھا کہ یہ تو گدھا شریف ہے تابوت میں۔ تو ان جوانوں نے کہا کہ یہ گدھا نہیں ہے، میرا دادا ہے، گناہ کی وجہ سے یہ گدھا بن گیا۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ تمہارے دادا کا حساب تو خدا لے گا، تمہارا حساب، تمہارے پوتے کا حساب تو یہ سرکار لے گی۔ اس کی چوری پکڑی گئی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے، اگر آپ بدل گئے تو اللہ آپ کی نسل کو بدل دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے 2 وعدہ دیجئے، میں دور سے آیا ہوں، مہمان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، اور میں آپ کے لیے دل سے دعا کروں گا، دعا قبول ہوگی، آپ کے مقدر کو اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے 2 وعدہ دیجئے، حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن۔ پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ میں باہر تھا ڈائٹن سے تو سردی کا احساس ہوا، لیکن جب پنڈال میں آیا ہوں تو چونکہ یہ لوگ گھاس پر بیٹھے ہیں، گرمی کی وجہ سے سردی کا احساس ختم ہو گیا۔ آپ لوگ اتنا سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ٹھنڈا نہیں لگے گا، لیکن دھیان رہے غلطی سے کسی کا ہاتھ کسی کی جیب میں نہ جائے، ورنہ پورا بٹوا خالی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی روزی میں، روزگار میں، صحت میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ ابھی قاری رفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور قاری صاحب، قاری مزمل حیات صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے تو وہ ایک مالا لے کر کے آئے، مالا لے کر کے آئے، پیسہ دیا، اس کے بعد وہ بھی غائب ہے اور مالا بھی غائب ہے۔ اب پتہ نہیں، مجھ کو جنازے کا اعلان کرنا ہوگا، غائب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو ماحول آپ نے مسجد سے تعلق کے نام پر دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ دل کھول کر کے آپ اتنا تعاون فرمائیں گے۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ جب آدمی سخاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو کبھی ناپسند نہیں کرتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے لغت میں پسند کی فہرست میں اللہ آپ سب کو شامل فرمائے۔ اور اتنے مایوس ہو کر کے آپ بیٹھے ہیں،
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں, کھانا ختم ہو گیا ہے. خیر اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. یہ کان کی ندی ہے. جب اس میں سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, تو پول کو بہا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے, برج کو بہا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے. یہیں پر آپ لوٹیا باری جائیے, یہاں پر ابھی تک پل نہیں بنا. کشتی سے لوگ سفر کرتے ہیں اور کتنی دقت کا سامنا ہے. ہم لوگ تو کبھی کبھی جلسے کے بہانے آتے ہیں تو اتنی مصیبت کا سامنا ہوتا. جو لوگ مہینوں اس مصیبت کو اٹھاتے ہیں ان کی مصیبت کیسی ہوگی. لیکن آپ نے غور کیا, اتنی بڑی کشتی ایک بستی کو اٹھا کر کے اس پار سے اس پار لے جاتی ہے. لیکن آپ غور کیجئے گا, کشتی میں ناخن کے برابر بھی سوراخ نہیں ہوتا. کتنی بڑی کشتی ہے, 10 ہاتھ کی کشتی ہوتی ہے, لیکن ناخن کے برابر بھی اس میں سوراخ نہیں ہوتا. اگر ناخن اور انگلی کے برابر سوراخ ہوگا, اتنے چھوٹے سوراخ سے اتنی بڑی کشتی ڈوب جائے گی. شادی میں آدمی جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو 10 لاکھ 20 لاکھ کیا کہتا ہے, چھوٹا ہی سا تو خرچ ہوا ہے. پیسہ کمانے میں پسینہ چھوٹ گیا, یہ 10 لاکھ جمع کرنے میں 10 سال لگ گئے. شادی میں, شادی کے فیشن میں آدمی نے ایک جھٹکے میں 10 لاکھ اڑا دیا اور کہتا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا خرچ ہوا. یاد رکھیے, چھوٹے سوراخ سے بڑا جہاز ڈوب جایا کرتا ہے.